نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی ہے جلیبیب نام ہے، جلیبیب، شکل سے بھی کالا ہے اور جیب بھی خالی ہے، خاندان بھی غریب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ شکل بھی کالا ہے، جیب بھی خالی ہے، خاندان بھی غریب ہے، بھلا مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جلیبیب تم جاؤ فلان صحابی کے گھر میں اور ان کو میرا سلام دے دینا، اور سلام کے بعد ان سے کہہ دو کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اس کام کے لیے کہ اپنے بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کرا دے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اس صحابی کے گھر، وہ صحابی بھی انصاری ہے، مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام عرض کیا، سلام کا جواب دیا، گھر والوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا بتاؤ جلیبیب کیسا آنا ہوا؟ آپ کا میرے سے کیا کام پڑ گیا؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے خانوادہ پر سلام بھیجا ہے۔ سارے گھر والے خوش ہو گئے کہ ہمارے گھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام آنا یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد یہ پیغام بھیجا ہے کہ اپنے بیٹی کا نکاح میرے سے کرا دے۔ تو گھر کا جو مالک ہے، بیٹی کا جو والد ہے، انہوں نے کہا کہ میں ذرا اپنے گھر میں مشورہ کر کے آؤں۔ اس صحابی رسول نے اپنے گھر میں مشورہ کیا تو خواتین ہے، ہر ایک کا اپنا مشورہ ہوتا ہے۔ کسی نے کہا یہ تو بہت کالا ہے، کسی نے کہا یہ تو بہت غریب ہے، کسی نے کہا کہ ان کے خاندان بھی نچلے طبقے کے ہیں۔ اس صحابی کا ذہن بنا کہ ہم جلیبیب کو جواب دے دے، کہتے ایک کونے میں اس کی بیٹی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو نہ دیکھیں، آپ ان کو دیکھ لیں جنہوں نے ان کو بھیجا ہے، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھے یہ رشتہ بالکل منظور ہے، جس نے بھیجا ہے ان کو دیکھا جائے۔ اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر محنت کیا تھا کہ ان کے جوان بچیاں، ان کے گھر والے، ان کا بھی تربیت ہوا تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اگر ٹکرائیں گے خدا نہ خواستہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور وہ رشتہ طے ہو گیا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر جہاد کا اعلان ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حی علی الجہاد، جیسے ہم نماز کے لیے حی علی الصلاۃ پڑھتے ہیں، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس وقت اس نعرے کے ساتھ ایک نعرہ اور لگا کرتا تھا کہ حی علی الجہاد، آؤ جہاد کے لیے، جس میں گردنیں کٹتے ہیں، جس میں انسان زخمی ہوتا ہے، جس میں بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک گھر ویران ہو جاتا ہے، اس کے لیے آئے۔ تو سارے صحابہ تیار ہو گئے، اس میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تشکیل فرمائی۔
آج ہم صرف نماز کے لیے اعلان کرتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، ہمارے مساجد خالی رہتے ہیں۔ ان صحابہ کا کیا ایمان تھا، ان کے ایمان کا کیا معیار تھا کہ ان کو علی اعلان کہتے ہیں آؤ گردنیں کاٹنے کے لیے۔ جس نے اپنے بیوی کو بیوہ کرنا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، جس نے اپنے گھر کو ویران کرنا ہو، وہ آئے میرے ساتھ چلے۔ سارے صحابہ تیار۔ آج اگر یہ اعلان ہو جائے تو ہمارے اوپر کیا گزرے گا؟ ہمارے گھر خالی ہے، ہمارے سرپرست نہیں ہے، میں چلے جاؤں، بچوں کی تربیت کون کریں گے؟ ہزاروں بہانے ہم ڈھونڈیں گے۔ اس لیے ڈھونڈیں گے کہ ہمارا ذہن بنا نہیں ہے۔ ہمارا ذہن یہ ہے کہ کچھ دن ہم دنیا میں رہے۔ صحابہ کرام وہ اس زندگی کے لیے خوش ہوتے تھے، جب کوئی شہید ہو جاتے تو قسم کھاتے کہ فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہاد کے لیے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاد کے لیے گئے۔ وہاں جا کے لڑائی، گمسام کی لڑائی ہوئی۔ اتنا میں جب لڑائی ختم ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون کون صحابہ حاضر نہیں ہیں؟ بتایا گیا فلان صحابہ شہید ہوا، فلان صحابہ شہید ہوا، فلان صحابی شہید ہوا۔ نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کہ اور دیکھ لو، اپنے ساتھیوں کو گن لو، اور کون کون شہید ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، ان میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے۔ پھر کسی نے صحابی نے کہا فلان شہید ہوا، فلان شہید ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلیبیب کا معلوم کرو، وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو تلاش کیا، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 کافروں کے بیچ میں شہید پڑا ہوا ہے، یعنی ان کے آس پاس 7 کافر جو ہے وہ مار کے خود جو ہے جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، کہا کہ میرے صحابی نے 7 کافروں کو واصل جہنم کر دیا، اور پھر اس کے بعد اور کافروں نے ان کو شہید کیا ہے۔ ان کا جنازہ اٹھائے، اپنے بھائی کے جنازے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے قبر میں نیچے جو ہے رکھا اور ان کو دفنایا۔ صحابی میں سے بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم جو ہے بلک بلک کے رونے لگے کہ کاش یہ جنازہ ہمارا ہوتا اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے قبر میں دفناتے۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، یہ صحابہ کرام کا اسلام تھا کہ ایک دوسرے پہ جان قربان کرنے کے لیے اور پھر دین کے اوپر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔